تو یہ تینوں طریقے تو آبا علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کے متعین ہو گئے تھے، لیکن جیسا کہ ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قرآن محفوظ تو کر لیا گیا تھا، لیکن وہ یکجا نہیں تھا، کوئی کتابی شکل کوئی کتابی صورت میں نہیں تھا۔ آبا علیہ صلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف مارکوں کے اندر جو ہے ان کا سامنا ہوا، جس میں ایک جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، جو کذاب، دجال اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے ایسے صحابہ شہید ہو گئے جو کہ حافظ قرآن تھے، اور جیسا کہ پچھلی بتلائی گئی تفصیل سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بڑا مجمع، سب سے بڑا ذریعہ جس کے ذریعے قرآن کی حفاظت تھی، وہ در حقیقت سینے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے، کہ کتابت وحی کرنے والے صحابہ کی تعداد چند تھی، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب صرف دو ذریعے رہ گئے۔ ایک وہ کہ جو صحابہ نے قرآن کریم لکھ رکھا تھا، اور دوسرا وہ کہ جو صحابہ کے دلوں کے اندر محفوظ تھا، اور جو بڑی تعداد میں تھا وہ تھا جو صحابہ کے دلوں میں محفوظ تھا۔ لکھے ہوئے جو تھے، پڑھے لکھے صحابہ کی تعداد کم تھی، اس لیے لکھے ہوئے جس مجمع نے لکھا ہوا تھا اس کی تعداد کم تھی۔ تو اب جب اتنی بڑی تعداد جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے، جو کہ اس وقت خلیفہ بنائے گئے تھے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ اس وقت امیر تھے، اور ان کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ اگر اسی طرح ایک دو جنگوں کے اندر حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہے تو اس بات کا خوف اور خطرہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کی حفاظت کے اندر شک و شبہ نہ لائق ہو جائے، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم کا جو ذریعہ ہے اس کے ریسورسز میں ہمارے پاس کمی نہ لاحق ہو جائے۔ تو اس خوف اور خطرے سے، اس مشورے سے حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ قرآن کریم کی کتابت کی ذمہ داری کسی کو لگا دیجئے، کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا دیجئے، اور وہ قرآن کریم کو یکجا جمع کر لے۔ اور آبا علیہ صلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جس طرح اسلام نے تعلیم کو، پڑھنے کو پروموٹ کیا، اس کی ہمت افزائی کی، یہاں تک کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا پڑھنے کے متعلق تھی اور قلم کے متعلق تھی، تو رفتہ رفتہ عرب کے اندر بھی تعلیم کا رجحان اور پڑھنے لکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا، اور اب اسلام عرب دنیا سے باہر نکل رہا تھا، جہاں پڑھنے لکھنے کا رجحان پہلے سے بقدر عرب کے تھوڑا بہتر تھا۔ تو اس لیے اب لکھی ہوئی صورت کے اندر قرآن کا ہونا وہ قرآن کی حفاظت کا زیادہ بہتر ذریعہ تصور ہو رہا تھا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ اے عمر، میں اس کام کو کس طرح کروں کہ جس کام کو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا، نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ بے شک یہ جو کام ہے یہ خیر کا کام ہے، خدا کی قسم کھا کے بولا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، یعنی اس کام میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بہتر کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس جملے کو دہراتے رہے اور اصرار کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیا۔ حضرت ابو بکر نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں، قرآن کو کتابی صورت میں یکجا کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور بلوایا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے سب سے زیادہ کتابت وحی کی ذمہ داری اپنے زمانے میں سونپ رکھی تھی، اور یہ قرآن کے بہترین حافظ بھی تصور ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو بلا کر ان سے کہا کہ بھئی تم نوجوان ہو، سمجھدار آدمی ہو، اور تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے، اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی کتابت وحی کا کام کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے ایک جگہ جمع کرو۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ حضرات مجھے یہ حکم دیتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ مجھ پر آسان تھا، بنسبت اس کے کہ انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر لگا دی۔ اور انہوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام آبا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے سے سمجھایا کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے اور خیر کا کام ہے۔ تو یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے سمجھانے تھے ان کا سینہ بھی کھل گیا اور ان کو بھی اس بات کے اوپر تشفی ہو گئی، اور پھر انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا اور اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ حافظ قرآن صحابہ کی جماعت متعین فرمائی جس کو یہ کام سونپ دیا گیا۔ اب یہ کام کی جو طریقہ کار تھا، اس کی جو SOPs تھیں، وہ کیا متعین ہوئی، تو اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ نمبر 1، مختلف ذرائعوں سے قرآن کریم کو جو نسخے تھے، جو قرآن کریم کی آیات تھی، ان کی تصدیق کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بذات خود حفاظ قرآن کی ایک جماعت تھی جس میں کبار صحابہ شامل تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جن میں سر فہرست آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ بھی تھے۔ اب جب بھی اور اعلان کر دیا گیا جس کے پاس قرآن کا جو بھی لکھا ہوا نسخہ ہے، چاہے وہ ایک آیت ہو، چاہے وہ 10 آیات ہوں، چاہے وہ ایک سورت ہو، چاہے وہ مکمل قرآن ہو، وہ سارا کا سارا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت جو اس کام پر مامور ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو جتنے صحابہ کے پاس قرآن کے نسخے موجود تھے وہ سارے ان لوگوں نے جمع کر لیے۔ اب جب کوئی ان کے پاس نسخہ آتا تو اس کی تصدیق کی جاتی۔ سب سے پہلے تو وہ جو حفاظ کی جماعت تھی وہ اس کی تصدیق کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر صحابہ جو اس جماعت کے اندر شامل تھے وہ اس کی تصدیق کرتے۔ اس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو دوسرے نسخے جو موجود تھے ان سے ملاتے، اور جب کوئی آدمی کوئی نسخہ دینے کے لیے آتا تو اس وقت وہ اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آتا جو اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی لکھا تھا۔ اس آیت کی جو کتابت ہوئی ہے، اس آیت کو جو لکھا گیا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کے اندر لکھا گیا ہے۔ اگر 2 گواہ موجود نہ ہوتے تو پھر ان صاحب سے وہ آیت یا وہ نسخہ قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان لکھی گئی آیات کو مجموعے کے طور پر جمع کیا گیا اور ان کو پھر یک جگہ ان کی کتابت کی صورت اختیار کی گئی، اور اس کے اندر حفاظ بھی شامل تھے، یعنی جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ذریعے قرآن کی حفاظت کے 2 تھے، یعنی کتابت اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ، تو ان دونوں ذریعوں سے اس کو پہلے اس کی تصدیق کی جاتی اور پھر اس کو لکھا جاتا۔ تو یہ تو قرآن کی حفاظت کا طریقہ کار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں متعین ہوا۔